ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی۔ الحمد للہ الذی انزلہ علی عبدہ الکتاب تبصرۃ لأولی الالباب والصلاۃ والسلام علی محبوب رب الارباب وعلی آلہ وصحبہ اولی العلم والحلم والحکم والصواب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثناء کے بعد درود لامحدود نبی اکرم شفیع مکرم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم شہنشاہ لامکاں سید الانس والجاں تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شب اسرا کے دولہا مالک ہر دو سرا شفیع روز جزا صاحب صدر علم نشرح ذو اللسان ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان نماز کی حکمتیں اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ نماز ساری بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے تھے، اللہ کا ذکر ہے کھڑے ہو کے بھی کر سکتے تھے، لیکن باقاعدہ ایک صورت عطا فرمائی گئی کہ اتنی دیر تو نے کھڑے رہنا ہے، اتنی دیر تو نے رکوع میں رہنا ہے، اتنی دیر تو نے سجدے میں جانا ہے، پھر تشہد بیٹھنا ہے۔ تو یہ سارا انداز جو ہمیں بتلایا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ بندے سوچتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ منہ سے نکل آتا ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے باز نہیں رہ سکتے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی غیبت، بہتان، چغلی یہ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ پھر کون سی نماز ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے اور کون سی بے حیائی سے روکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کمی ہمارے اندر ہے، قرآن کی آیت میں نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اگر کوئی شخص پڑھ کے بھی بے حیائی نہیں چھوڑتا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ صحیح طریقے سے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اگر نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات
اور شرائط کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو پھر وہ بے حیائی سے روکتی۔ ایک شخص کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، آقا ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا، حضور نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس سے یہ برائی چھڑا لے گی۔ نماز پڑھنا نہ چھوڑے، یہ نہ کہے کہ میری چوری نہیں چھوٹتی، میں نماز کس منہ سے پڑھوں، وہ پڑھتا رہے، اپنا فرض ادا کرتا رہے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی نماز اسے بے حیائی سے بچائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نماز جتنی کامل ہوگی گناہوں سے اتنی ہی بچت ہوگی۔ جتنے کامل طریقے سے بندہ نماز پڑھے گناہوں سے اتنا ہی زیادہ بچ سکتا۔ اور اگر نماز میں نقائص ہوں، نماز وسوسوں سے شیطانی خیالات سے بھری ہو، تو پھر تو وہ ابھی خود ہی کامل نہیں ہوئی، اس نے گناہوں سے تجھے کیسے بچانا؟ تو فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، رب کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، آقا فرماتے ہیں وہ نماز اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں ان سب کو بخشوا دیتی ہے۔ جنیاں کو اسی پڑھنے ہیں انہی کو سبحان اللہ نکل آئیے۔ فرمایا نماز اچھے طریقے سے پڑھ اور شرائط اور واجبات اور فرائض پر عمل کر، وہ نماز تیرے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے۔ اور یہ امت مصطفیٰ پہ رب کا کرم ہے کہ اس نے مجموعی طور پر یہ ساری عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور گناہوں سے پاکیزہ مخلوق جو رب کی ہے وہ فرشتے تھے، اور تب تک اعلیٰ تھے جب تک انسان نہیں بنا تھا۔ جب انسان بن گیا اب انسان اشرف المخلوقات ہے، اب فرشتوں کو حکم ہے اس کے سامنے جھکو۔ اللہ نے نوری مخلوق بنائی، کسی کو کہا رکوع کر، جب سے پیدا ہوا ہے رکوع کے اندر ہے اور قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ کسی فرشتے کو فرمایا سجدہ کر، جب سے بنا ہے تب سے سجدے میں ہے اور قیامت تک، کیونکہ ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ تھکاوٹ سے پاک مخلوق ہے، ان کا دل اکتاتا نہیں ہے، وہ اکتاہٹ سے پاک ہیں، وہ بیزاری سے پاک ہے۔ کسی کو کہا قیام کر، جب سے پیدا ہوا ہے قیام میں ہے، قیامت تک رہے گا۔ کسی کو کہا تشہد میں بیٹھ، جب سے پیدا ہوا تشہد میں ہے، قیامت تک تشہد میں رہے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے امتیوں کتنے خوش نصیب ہو، وہ فرشتے جو رب کی نوری مخلوق ہے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تشہد میں۔ جو قیام میں ہے اسے رکوع کی اجازت نہیں ہے، جو رکوع میں ہے اسے سجدے کی اجازت نہیں ہے، جو سجدے میں ہے اسے تشہد بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے اللہ نے تجھے وہ عبادت عطا فرمائی جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، اور فرشتوں کی فردن فردن جو الگ الگ عبادت تھی اللہ نے ساری عبادت تیری نماز میں جمع فرما دی۔ یہ خوش نصیبی ہے اس امت کی، یہ خوش نصیبی، ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور فرشتوں سے زیادہ نصیبوں والے ہیں۔ وہ ایک ایک عمل کرتے ہیں، اللہ نے ہماری عبادت میں ساری عملوں کو رکھ دیا۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور کیمیائے سعادت میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے سوال کیا، اے صحابہ مجھے بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے صاف پانی کی نہر جاری ہو اور وہ بندہ ایک دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟
مثالیں دے کے بات سمجھانا میرے نبی کی بڑی پیاری سنت ہے، مثالوں سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے بندوں کو۔ حضور نے مثال فرمائی، فرمایا بتاؤ گھر کے سامنے نہر ہے، پانی صاف پانی کی، دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا حضور وہ تو بالکل صاف شفاف رہے گا، میل کا تو سوال ہی نہیں رہتا۔ حضور نے فرمایا یوں سمجھو نمازیں وہ پانی کی نہر ہے، وہ 5 نمازیں وہ پانی کی نہر ہے، اور 5 وقت رب کے حضور سجدہ کرنا یہ اس میں نہانا ہے۔ فرمایا جس طرح پانی کے اندر 5 مرتبہ نہانے سے جسمانی میل دور ہو جاتا ہے، دن میں 5 مرتبہ رب کے حضور حاضر ہونے سے روحانی میل کو بھی اللہ دور فرما دیا کرتا۔ گناہ بخشے جاتے ہیں تیرے، گناہ دھل جاتے ہیں، سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام غزالی نے اسے نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جب وہ میدان محشر میں آئیں گے تو بعض لوگوں کے چہرے ستاروں کی طرح چمکیں گے۔ یہ بڑا کرم ہے اللہ کا، مگرنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دنیا میں بھی نہیں چمکتے، اور یہ محبوب کے خوش نصیب نوکر ہیں جو میدان محشر میں بھی چمکیں گے۔ فرمایا ستاروں کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کون لوگ ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے چہرے ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اذان سنتے ہی وضو کریں اور نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ ستاروں کی طرح چہرہ چمکانا چاہتے ہو، اذان سنتے ہی وضو کرو، نماز کی تیاری کرو۔ آقا جن کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے وہ کون ہیں؟ فرمایا نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں، یہ چاند جیسے حسین ہیں۔ اور پوچھا گیا حضور سورج کی طرح کون چمکتے ہوں گے؟ فرمایا سورج کی طرح میری اس امت کے چہرے چمکتے ہوں گے جب اذان شروع ہو تو وہ پہلے سے مسجد میں بیٹھے ہوں۔ تو یہ نماز کے فضائل ہیں نا سارے، کہ بندہ نماز کی تیاری کرے، نماز کی طرف قدم بڑھائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ وضو کی بھی بڑی حکمت ہے۔ اب میرا چونکہ آج موضوع نماز کا ہے، وگرنہ میں وضو کی بھی بات تھوڑی کرتا، صرف اتنی بات کر کے نماز کی طرف آتا ہوں۔ وضو میں ہم کرتے کیا ہیں؟ کلی کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بازو صاف دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں۔ وہ جسم کے اعضاء جو عموماً انسان کے برہنہ ہوتے ہیں، عام طور پہ انسان کے بازو بھی ننگے ہوتے ہیں، چہرہ بھی، سر بھی اور پاؤں بھی ننگا ہوتا ہے، تو جو اعضاء جسمانی ظاہراً دنیا کو نظر آتے ہیں حکم ہے اسے دھو کے پھر رب کی بارگاہ میں آ۔ حکمت کیا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں یہاں تو کسی عزت والے کو ملنا ہو، ایم این اے ایم پی اے کو ملنا ہو تو بندہ منہ دھو کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو وغیرہ لگا کے پوری تیاری کے ساتھ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا تو رب کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہے، منہ تو دھو کے جا، منہ تو دھو کے جا، یہ تیاری شیاری کر کے جا، کپڑا پاک ہو، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، اور منہ دھو اچھے طریقے سے وضو کر کے رب کے سامنے حاضری دے۔ اب جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اصل میں نماز کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے، بندہ اپنے رب سے کا منگتا بنتا ہے، اس سے مانگتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ غنی وانتم الفقراء، تم سارے منگتے ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ تم سارے رب کے دربار کے منگتے ہو، اللہ سے مانگنے والے، اور اللہ سخی ہے، اور کیسا سخی ہے؟ عجیب ہی سخی ہے، بڑا ہی مہربان سخی ہے۔ دنیا دار جتنے بھی سخی ہوتے ہیں رات کے وقت دروازے بند کر دیتے ہیں، وہ ایسا سخی ہے جو دن کے وقت بند بھی ہوتا ہے، رات کو سارے ہی کھول دیتا، رات کو سارے دروازے کھول۔ اور
آدھی رات کو آپ کسی کے دروازے پہ جائیں مانگنے کے لیے، تو دربان آواز دے گا کہ صاحب سوئے ہوئے ہیں، مانگنے والا کہے گا میں بڑا پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، انہیں جگاؤ۔ وہ کہے گا تمہیں رات کو بھی چین نہیں، تو مشکل میں ہے، ان کی نیند خراب کیوں کرتا؟ وہ ایسا بے نیاز ہے، وہ کہتا لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، سونا تو دور کی بات ہے، میں پلک، میری پلک سے بھی میں پاک ہوں، اور میں اونگ سے بھی پاک ہوں، پلک بھی نہیں جھپکتا، اونگ سے بھی پاک ہوں۔ مولا کیوں؟ فرمایا تو آدھی رات کو سخی کے دروازے پہ جا، وہ سویا ہوا ہو تو تجھے خالی لوٹنا پڑے گا۔ فرمایا میں سو کے دیکھتا ہی نہیں، متا کوئی سوالی آئے تو خالی ہاتھ واپس نہ چلا جائے۔ فرمایا دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں میری رحمت کے، اور میرے دربار کے دروازے کھلے ہیں۔ اب بندے نے مانگنا شروع کیا، مانگنے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، یوں ہاتھ بلند کیے، ہاتھ اٹھائے۔ یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، اس میں بڑی حکمت ہے اور بڑی مزیدار بات ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے احیاء العلوم، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی، اور امام غزالی وہ بابا ہے معراج کی رات عالم ارواح میں جس کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ثابت ہے ان کی۔ بہرحال وہ واقعہ لمبا ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اس کتاب میں آپ نے نماز کے جو حقائق ہیں اور جو حکمتیں ہیں اتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں، پڑھ کے بندے کا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کا۔ یہ حکمتیں اگر سمجھ آ جائیں نا بندے کو، تو جو پڑھتے ہیں ان کو اور زیادہ مزہ زیادہ ہو جاتا، اور جو نہیں پڑھتے ان کا دل کرتا ہے پڑھنے کا، اتنی حکمت۔ فرماتے ہیں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے بندہ کہتا ہے مولا میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں صرف تیری طرف متوجہ ہوں۔ یا پھر دوسرا اس کا معنی ہے کہ یہ بھی ہے، لوگ بندوق دکھا کے بھی ہاتھ کھڑے کروا لیتے ہیں، کوئی چور ہونا بندوق دکھا کے بھی، اسلحہ دکھا کے بھی ہاتھ کھڑے کروا لیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے بندہ جب ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میں کسی کام کا نہیں ہوں، جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے۔ اب جب 5 وقتہ نماز میں بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے مولا میں تیرے سامنے پیش ہوں، مولا میں ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ میں متوجہ ہو گیا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے بندہ کہتا ہے مولا میں حاضر ہوں، اب تجھ سے جو ہوتا کر لے، جو تو کرنا چاہتا ہے، تو بے نیاز ہے، جو میرا کرے گا مجھے منظور ہے۔ اب جب اللہ اکبر کہا کہ اس نے ہاتھ باندھے، کسی نے یہاں باندھے، کسی نے یہاں باندھے، کسی نے یہاں باندھے، کسی نے ویسے ہی چھوڑ دیے۔ یہ 3-4 طریقے ہیں نماز پڑھنے کے۔ فرمایا اللہ غنی وانتم الفقراء، میں بے نیاز ہوں، تم سارے منگتے ہو، تم مانگنے آئے ہو۔ جو مانگنے والا ہوتا ہے نا، مانگنے والا، اس کو بڑے طریقے ہوتے ہیں، بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ میں سادہ سی مثال سے بات واضح کرتا ہوں۔ ہمارے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آئے تو اگر تو دروازہ کوئی بچہ کھولے تو مانگنے والے کو حساب ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے، اس کو میں نے کیسی دعا دینی ہے۔ وہ اسے کہے گا اللہ تجھے والدین کا فرما بردار بنائے، اللہ تجھے لمبی زندگی دے، اللہ تجھے اچھی نوکری دے، اس طرح کی دعائیں دے گا نا۔ اور اگر کوئی شادی شدہ جوڑا ہو اور جوان ہو تو اسے اللہ کہے گا، وہ بندہ کہے گا اللہ تجھے بیٹا دے، اللہ تجھے اولاد کی نعمت عطا کرے، اللہ تیری مشکلیں آسان کرے۔ اور جو بوڑھا بابا ہوگا، مانگنے والا حساب لگائے گا، اس کی عمر بڑی ہو گئی ہے، اب اسے کس دعا کی ضرورت ہے؟ وہ دعا دے گا اللہ تجھے مدینے بلائے، اللہ تجھے حج کرائے، ایسی دعائیں دے گا نا۔ آپ کا کیا خیال ہے بندہ 80 سال کا بوڑھا گرتا گرتا اٹھ کے چلتا ہو تو مانگنے والا اسے دعا دے گا اللہ تینوں اگلے سال پتر دے؟ وہ تو پھر جوتے ہی کھائے گا نا اس سے اس طرح کی دعا دے کے۔ تو حساب ہوتا ہے مانگنے والے کو کہ ہم نے کیسے مانگنا ہے، کس طرح کا انداز اپنانا ہے۔ خدا کی قسم بندوں نے جوتے کھا لینے تھے اگر نماز میں دعا مانگنے کا طریقہ آمینہ کے لال نے نہ بتایا ہوتا۔ حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھ جیسے تو مجھے پڑھتا ہوا دیکھتا ہے۔ تجھے تو مانگنے کا طریقہ نہیں، تجھ سے چھوٹا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے مانگنے کا طریقہ میں مدینے والا تجھے بتاتا ہوں۔ میرے راستے پہ چل کر رب سے مانگتا جا، اللہ تیری جھولیوں کو بھرتا چلا جائے گا۔
فرمایا نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے۔ اب بندے نے نماز شروع کی اور شروع کرتے ہی اس نے رب کی تعریفیں شروع کر دی۔ اور حق بھی یہ ہے، مانگنا ہو تو تعریف کرو، مانگنا ہو تو توصیف بیان کرو، اس کی حمد کرو۔ بندے نے کھڑے ہوتے ہی، ابھی کھڑا تھا مانگنے کے لیے، فوراً اس نے شروع کر دی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، تمام جہانوں کا رب بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی ہے۔ جب یہ 3 آیتیں پڑھیں، رب کی شان بیان کی، رب کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ پہلے غیب کے صیغے تھے، وہ بے نیاز ہے، وہ اس کے لیے تمام رحمتیں ہیں، اس کے لیے تعریفیں ہیں، وہ رحمان و رحیم ہے۔ لیکن جو ہی رب کی رحمت متوجہ ہوئی، اب فوراً اس نے مدینے سے آواز آئی، اب رب سے اس طرح مانگ، ایاک نعبد۔ اب فوراً انداز ہی بدل گیا گفتگو کا۔ پہلے غیب کے صیغوں سے بیان ہو رہا تھا، وہ شان والا، وہ رحمت والا، وہ مہربانی والا، وہ مالک یوم الدین۔ جب رب کی رحمت متوجہ ہو گئی، اب بندے نے کہا ایاک نعبد، مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مولا اور کون ہے جس کے در پہ میں جاؤں، تجھ سے مانگنے آیا ہوں، کیونکہ میں عبادت ہی تیری کرتا ہوں، میں بندگی ہی تیری کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میں تجھی سے مانگتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ جب بندے نے اتنی تعریفیں کی، تعریفیں کرنے کے بعد اس نے رب کے سامنے اظہار عاجزی کیا، مولا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ جب اتنی عاجزی کر کے دکھائی، اب رب کی رحمت کو پیار آیا، رحمت بول اٹھی، بندے مانگ کیا مانگتا۔ آپ انداز دیکھیے ذرا پوری نماز کا، توجہ ہے سب کی، ذرا غور سے سنیے بات کو، بڑی ایمان افروز حکمت امام غزالی نے بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندے نے تعریف بھی کر لی، توصیف بھی کر لی، ثنا بھی پڑھ لی، الحمد بھی پڑھ لی، اور اللہ کے سامنے اظہار عجز بھی کیا۔ اب جب رب سے مانگنے کا وقت آیا اور اللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے، اب بندے نے جب مانگا تو پہلا جملہ ہی یہ بولا، اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ بولیے، سیدھا راستہ۔ جب بندے نے یہ کہا، گویا رب کی بارگاہ سے آواز آئی، سیدھے راستہ کون سا چاہیے تجھے، سیدھے تو 2 ہیں، سیدھا راستہ کون سا چاہیے، سیدھے تو 2 ہیں، ایک سیدھا جنت کو جاتا ہے، ایک سیدھا جہنم کو جاتا ہے، تجھے کون سا چاہیے۔ اب جب رب کی رحمت کی طرف سے یہ آواز آئی، بندہ بولا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیری لعنت ہوئی، مولا جو تیرے عذاب کے مستحق ہوئے، مجھے ان کا راستہ نہیں چاہیے، راستہ ان کا چاہیے جن پر تو انعام کی بارشیں عطا فرمایا کرتا، مجھے ان کا راستہ چاہیے۔ فرمایا مجھے ان کا راستہ چاہیے جن پر تیرا انعام ہے۔ اور یہ ساری تعریفیں کر آ کے، دعائیں منگا کے، اب بندے نے سوچا اتنی بڑی ذات ہے، اتنا بے نیاز ہے، میں اتنا عاجز ہوں، تو اس کے سامنے میں کھڑا کیوں ہوں، جھک کیوں نہیں گیا؟ اتنے بڑے کے سامنے تو ویسے ہی جھک جانا چاہیے بندے کو۔ اب فوراً بندہ جھک گیا، جھکتے ہی اس نے کہا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، مولا تو پاک ہے، تو عظمت والا ہے، تو عزت والا ہے۔ جب یہ تعریفیں کر لیں، اب جو ہی اس نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو اس نے گویا اپنے ذوق کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو سن رہا ہے نا جو کچھ میں مانگ رہا ہوں، تو سن رہا ہے نا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ اب رب نے کہا ہاں میں سن رہا ہوں، مانگ اور کیا مانگتا ہے۔ اب بندے نے پھر اظہار عجز کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا گیا، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا اور رکھ کے گویا اپنے زبان حال سے بول کے کہا مولا مجھ سے بڑا ذلیل کوئی نہیں، تجھ سے بڑا عظیم کوئی نہیں، اب یہ میری آخری حد تھی، اس کے آگے تو جگہ ہی کوئی نہیں جہاں میں چلا جاؤں، مولا میں اتنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہوں۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا، حضور کی حدیث ہے، فرمایا جب بندہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے، رب کے سامنے سجدے کا اظہار کرتا ہے، تو اس زمین سے جو اس کی ماتھے پہ گرد لگتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب تک لگی رہتی ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔
فرشتے مغفرت مانگتے رہتے. اب اس نے عاجزی کا اظہار کیا, پھر بیٹھا, پھر دوسرا سجدہ کیا. جب یہ ساری تعریفیں توصیف اور حمد کر کے اس نے سب کچھ اس نے مانگا بھی, ایک چیز مانگ لی ہے, تعریفیں اتنی زیادہ اور مانگی, سارے بولیے مانگی, مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہے, ایک چیز مانگی. اب گویا کہ یوں لگتا ہے کہ رب کی رحمت نے آواز دے دی, اے بندے اب بیٹھ جا, اب بیٹھ جا. آپ کو پتہ ہے آپ کے دروازے پہ مانگنے والا آئے, اگر آپ نے کچھ نہ دینا ہو تو آپ کہتے ہیں اللہ بھلا کرے, اور اگر آپ کہیں نا بیٹھ جا تو مانگنے والے کو تسلی ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا, تسلی ہو جاتی ہے کہ اب مجھے کچھ ملے گا. اس کی مثال ایک حدیث پاک سے واضح کر کے میں بات آگے چلاتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. ایک سوالی آیا, رمضان کا مہینہ تھا, اور اس نے سوال کیا آقا میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں, اب مجھے بتائیے کہ یہ معاف کیسے ہوگا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ جو قرآن کا قاعدہ تھا, فرمایا غلام آزاد کرو. کہا حضور غریب ہوں, غلام ہے کوئی نہیں. فرمایا پھر 2 مہینے کے روزے رکھو. کہنے لگا آقا ایک پورا نہیں ہوتا, 2 مہینے کے کیسے رکھوں. حضور نے فرمایا پھر 2 جو ہے نا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. حضور میں غریب ہوں نہیں کھلا سکتا. میرے نبی نے فرمایا اجلس, بیٹھ جا. کیا فرمایا؟ حاضر بیٹھے ہیں آپ سارے جی, ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں گے, میں اگلی بات کروں. حضور نے فرمایا بیٹھ جا. اب اسے ہو گئی تسلی, کیونکہ بیٹھ جا وہی کہتا ہے جس نے کچھ دینا ہو. چاہیے تھا نا حضور فرماتے کہ بھائی تو قرآن کے حکم پہ عمل نہیں کر سکتا, چلا جا, پھر میں کیا کر سکتا ہوں. نا, حضور نے فرمایا اجلس, بیٹھ جا. یہ لفظ بتا رہا ہے, میرے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں اے نوکر, اے میرے غلام, تو کچھ نہیں نہ کر سکتا, بیٹھ جا, میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں نا, بیٹھ جا. اب جو ہی وہ بیٹھا, ایک کھجوروں کا ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں آیا. میرے نبی نے فرمایا کہاں ہے سائل, کہاں ہے منگتا, این السائل, سوالی کہاں ہے. مجرم تھا کہ سوالی تھا؟ بھائی مجرم تھا نا بظاہر, اگر دیکھا جائے تو قرآن کے حکم کا انکار, یعنی قرآن کے حکم کو چھوڑ کے آیا تھا, مجرم تھا. حضور نے یہ نہیں فرمایا مجرم کہاں ہے, فرمایا سوالی کہاں ہے. اس لیے کہ اگر میں نے بھی مجرم کہہ دیا پھر کون بخشے گا. جس کا مجرم بنا ہے تو میرے در پہ آیا ہے. فرمایا سوالی کہاں ہے. کھڑا ہو گیا, حضور میں ہوں. فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا اور مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے. روزہ جانے اور خدا جانے, روزہ جانے اور خدا جانے. وہ بڑا سیانہ تھا, اٹھا کے نا سر پہ تھوڑا آگے چلا, پھر پلٹ کے دیکھا, کہنے لگا سونیا مدینے میں مجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں ہے. حدیث کے لفظ ہیں, جب اس نے یہ جملہ کہا میرے نبی مسکرائے اس کی سادگی پہ کہ چاہتا ہے کھجوریں بھی خود ہی رکھ لوں اور کفارہ بھی ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا تھا کھجوریں غریبوں میں بانٹ, روزہ جانے خدا جانے. جب اس نے یہ عاجزی اور سادگی دکھائی, میرے نبی نے فرمایا جا کھجوریں گھر والوں کو کھلا, خود کھا, خدا جانے اور مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, اجلس وہ کہتا ہے جس نے کچھ دینا ہوتا. گویا رب کی بارگاہ سے آواز آئی بیٹھ جا. اب بندہ جوں ہی بیٹھا, اس نے بیٹھتے بھی اللہ کی صفتیں بیان کرنی شروع کر دی. چپ نہیں بیٹھا, اس نے بیٹھتے ہی شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کی تعریفیں توصیف بیان فرمائی. اب جب حضور پہ سلام بھی ہو گیا, نیک بندوں پہ سلام بھی ہو گیا, اور اللہ کی تعریفیں بھی ہو گئیں, اب رب نے فرمایا بندے مانگ بھی تو صحیح, مانگنا کیا ہے تو نے, تعریفیں ہی کرتا جا رہا ہے, توصیف ہی کرتا جا رہا ہے, اب مجھ سے مانگ, تجھے چاہیے کیا. اب جب بندے نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت جوش پہ ہے, میں نے اس کی تعریف بھی کی, اس کی تسبیح بھی کہی, اس کی تحلیل بھی کہی, اس کی تکبیر بھی کہی, میں نے اس کی صفات کا بھی ذکر کیا, اس کی ذات کا بھی ذکر کیا, اس کی شان کا بھی ذکر کیا, اس کی عظمت اور کبریائی کا بھی اعلان کیا, اپنی عاجزی کا بھی اظہار کیا. اب جب رب کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا, رب نے فرمایا اب مانگ, تجھے چاہیے کیا.
اب اس نے پلٹ کے مدینے کی طرف دیکھا، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا نماز ایسے پڑھ جیسے مجھے پڑھتا دیکھتا ہے۔ اب پوچھا آقا بتائیے میں رب سے کیا مانگوں؟ مدینے سے آواز آتی ہے، فرمایا خبردار تیرا منہ اس قابل نہیں کہ تو رب سے اپنے لیے کچھ مانگ۔ فرمایا اس کی رحمت کا دریا جوش پہ ہے، اپنے لیے کچھ نہ مانگنا۔ سونیا کیا مانگوں؟ فرمایا مانگنے پہ آیا ہے تو رب سے یہ مانگ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب سے یہ مانگ مولا رحمت نازل فرما محمد عربی پہ، محمد کی آل پہ۔ حضور ہوگا کیا؟ فرمایا رحمت تو ہمارے لیے مانگے گا، مل تجھے خود جائے گی، مل تجھے، سارے بولیے، مل تجھے خود جائے گی۔ اب جب بندے نے رب سے رحمت کا سوال کیا، مولا درود نازل فرما، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور کی آل پر۔ آل کون ہے؟ یہاں تو مولوی کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تو نبی کے پورے خاندان کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا آل پر درود نازل فرما۔ آل کون ہے؟ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے، جعفر صادق ہے، امام باقر ہے، موسیٰ کاظم ہے، حسن عسکری ہے، علی نقی ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر سید محمد عربی کی آل میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آل پر رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا تو نے رحمتیں اتاری تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اب جب بندے نے رحمت مانگی، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین کے خون ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے پوتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا، اے امام یہ فرمائیے کہ ہم جو ہر نماز میں آپ کے لیے رحمت مانگتے ہیں تو کیا ہمارے مانگنے کی وجہ سے اللہ آپ پر رحمت اتارتا ہے؟ ہم تو اتنے گناہگار لوگ ہیں، کیا آپ محتاج ہیں اس چیز کے کہ ہم رحمت مانگیں پھر اللہ آپ پر رحمت اتارے؟ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو مرضی کہہ لو، رضی اللہ عنہ بھی جائز ہے، علیہ السلام بھی جائز ہے، رحمت اللہ بھی جائز ہے۔ رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہے اللہ ان پر رحمت فرمائے، رضی اللہ کا معنی یہ ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور علیہ السلام کا مطلب یہ ہے اللہ ان پر سلامتیاں نازل فرمائے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسے جواب دیا، فرمایا اس شخص کے سر پہ پیالہ رکھو پانی کا۔ تو جب پیالہ رکھا گیا اس کے سر پہ تو آپ نے فرمایا، اب ایک بندے کو کھڑا کر دیا پانی کا مشکیزہ دے کے، تو اس سے کہنے لگے اب اس سے کیا ہے کہ پیالے میں پانی ڈالے، پیالہ تھا سر پہ، فرمایا کیا ہے اس سے پیالے میں پانی ڈالے۔ اس نے پیالے میں پانی ڈالا، جب پیالہ بھر گیا نا تو حضرت امام باقر نے فرمایا بھر گیا؟ اس نے کہا جی بھر گیا۔ فرمایا اب اس سے کیا اور ڈالے، اور ڈالے؟ اس نے کہا جی بھر گیا۔ فرمایا تو کیا تو صحیح نا۔ جب اس نے کہا یار پانی اور ڈال، اب پیالہ چونکہ بھرا ہوا تھا، جب پانی پڑا تو وہ پیالے سے باہر گرا اور اس کے سارے جسم پہ پانی گر پڑا۔ حضرت امام باقر نے فرمایا سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ اور سمجھ آ گئی ہے تجھے سوال کی؟ حضور کیا مطلب ہے؟ فرمایا سن، جس طرح تیرے سر پہ پانی کا پیالہ پہلے سے بھرا ہوا تھا، تو نے کہا اور ڈال اور ڈال، تو اس ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی تیرے ہی اوپر آیا ہے۔ فرمایا ہم پر رحمتیں بھری ہوئی ہیں، رب نے ہم پر رحمتیں نازل فرما رکھی ہیں۔ جب تو رب سے کہتا ہے مولا آل محمد پہ رحمت نازل فرما، تو ہمارا صدقہ تجھ پر اللہ ساری رحمت نازل فرما دیا کرتا۔ تو فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے مولا محمد پہ درود نازل فرما، رحمت نازل فرما، آل محمد پہ رحمت نازل فرما۔ اب رب نے کہا بندے اپنے لیے بھی تو کچھ مانگنا، تو میری تعریفیں کر رہا ہے، تو محبوب کی شانیں بیان کر رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے، آل محمد کا ذکر کر رہا ہے، تو نے مجھے بڑا راضی کر لیا ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب راضی ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں تو اپنے لیے کچھ مانگ، ان کے لیے تو نے مانگا، میں تجھ سے خوش ہوں، اب اپنے لیے مانگ۔ اب جب بندہ اپنے لیے مانگنے پہ آیا تو اس نے دعا بڑی پیاری مانگ لی، اس نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے اسی طرح 5 وقت اپنے دربار سے یہی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ اس نماز کو قائم کرنے والا بنا دے
تاکہ دن میں 5 وقت جب تیری بارگاہ میں حاضری دوں تیری تعریف بھی کروں، تیری توصیف بھی کروں، تیری شان و عظمت کا اظہار بھی کروں، اپنی عاجزی کا اظہار بھی کروں، محمد و آل محمد کا ذکر بھی کروں، ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر بھی کروں۔ اور مولا 5 وقت دن میں تو مجھ سے ایسے ہی راضی رہتا جائے، مجھے اس طرح بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی ایسے ہی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، مولا اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، رب نے کہا اور مانگ، اس نے کہا یا اللہ میری بخشش فرما دے، مجھے بخش دے۔ ولوالدی، اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مولا یہ جتنی عاجزی کا اظہار میں نے کیا ہے، جتنی تیری تعریفیں کی ہیں، تو راضی ہو گیا نا؟ رب نے فرمایا ہاں میں تجھ سے خوش ہوں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مولا ایک دعا اپنے لیے مانگ رہا ہوں، ایک اپنی اولاد کے لیے مانگ رہا ہوں، ایک اپنے والدین کے لیے مانگ رہا ہوں، ایک قیامت تک حضور کی ساری امت کے لیے مانگ رہا ہوں، اپنے لیے اور اولاد کے لیے کہتا ہوں مولا 5 وقتہ نماز کی اسی طرح پابندی عطا فرما۔ والدین کے لیے کہتا ہوں مولا ان کی بخشش فرما، اور قیامت تک حضور کے ہر نوکر کی بغیر حساب مغفرت فرما دے۔ جب بندے نے یہ سارا کچھ پڑھ لیا، اب جب بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے اٹھا، اب مدینے سے آواز آتی ہے، حضور فرماتے ہیں نماز پڑھ کے جب تو سلام پھیر کے اٹھتا ہے، اٹھتا بعد میں رب سارے گناہوں کی بخشش پہلے فرما دیتا۔ یہ فلسفہ ہے نماز کا، یہ حکمت ہے، تیرے گناہوں کی اللہ بخشش فرما دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کنز العمال شریف میں موجود ہے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا نا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کی؟ توجہ رکھنا، جب نماز کا وقت ہوتا تھا حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے لوگو اٹھو، اپنے گناہوں کی وجہ سے تم نے جو آگ جلا رکھی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے تم نے، توجہ میری طرف، حضرت ابو بکر کا فرمان ہے۔ یہ بچے پھر رہے ہیں، آپ ان کو جگہ بھی دیتے جائیں اور کچھ ویسے بھی دیتے جائیں، ہاں مسجد کی خدمت کرتے جائیں۔ توجہ اور میری طرف رکھیے گا، کان اور توجہ پوری میری طرف۔ حضرت ابو بکر کا فرمان، کنز العمال شریف کی حدیث، جب بھی نماز کا وقت آتا تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق اعلان فرماتے لوگو اٹھو، اپنے گناہوں کی وجہ سے تم نے جو آگ جلا رکھی ہے وضو اور نماز کے ذریعے اسے بجھا دو، وضو اور نماز کے ذریعے اسے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حاتم اسم، میں ان کا بات بتانے سے پہلے ان کی ذات کے حوالے سے ایک بات بتا دوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اگر بزرگ ایسا ہے تو اس کی بات میں کتنا وزن ہوگا۔ اسم کہتے ہیں بہرے کو، کسے کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولیے۔ اسم کہتے ہیں بہرے کو، آپ بہرے نہیں تھے، آپ کو بہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو محفل میں بیٹھے بیٹھے ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک فطرتی معاملہ ہے، اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے محفل میں بیٹھے تو وہ ایک شرمندگی محسوس کرتا، تو جب اس کا وضو ٹوٹا تو اسے دل میں شرمندگی ہوئی کہ اتنے بڑے ولی اور صوفی کے سامنے میں نے یہ بدتمیزی کر دی۔ تو جب اس کی باری آئی نا مسئلہ پیش کرنے کی، تو حضرت حاتم اسم نے فرمایا بتا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے کان پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ذرا اونچا بولنا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اونچی آواز سے بتایا، آپ نے پھر کہا ذرا اور اونچا بولنا۔ بندہ بڑا راضی ہوا، یہ بابا تو بہہ رہا ہے، میں تو ایسے ہی شرمندہ ہو رہا تھا، اس کو تو آواز ہی نہیں سنائی دیتی، اس کا مطلب ہے میری عزت بچ گئی ہے، میں نے گستاخی کوئی نہیں کی۔ اب ایک بندے کا دل رکھنے کے لیے حضرت حاتم اسم بہرے بنے رہے، اور 30 سال تک وہ بندہ زندہ رہا، اللہ کا ولی بہرا بنا رہا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بندے کا دل رکھنے کے لیے بہرے بنے رہے۔ جب وہ بندہ فوت ہوا، دنیا کو پتا چلا بابا بہرا تو نہیں تھا، یہ تو محبوب کے نوکر کا دل رکھنے کے لیے بہرا بنا رہا تھا۔ یہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور جب نماز کے لیے میرا خشوع و خضوع مکمل ہوتا ہے، اب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نا تو میری حالت یہ ہوتی ہے، کعبے کو اپنے سامنے سمجھتا ہوں، موت کو اپنے پیچھے سمجھتا ہوں،
पुल सिरात को अपने नीचे समझता हूँ, जन्नत को अपने दाएं समझता हूँ, जहन्नम को अपने बाएं समझता हूँ, और नमाज अपनी आखिरी समझता हूँ। आपने गौर नहीं फरमाया, आज का मौजू आपके लिए बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। मुश्किल सिर्फ इसलिए है नमाज का मौजू आ गया ना। ज़रा तवज्जो से सुनिए इस बात को, इस बाबे की बात को। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? फरमाते जब नमाज का वक़्त होता है तो मैं अच्छा वज़ू करता हूँ, काबे को अपने सामने समझता हूँ, मौत को अपने पीछे समझता हूँ, पुल सिरात को अपने नीचे समझता हूँ, जन्नत को अपने दाएं समझता हूँ, जहन्नम को अपने बाएं समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। और मैं इस खुशू और खुजू के साथ जब नमाज से फारिग होता हूँ फिर मुझे नहीं पता कबूल होती है कि नहीं। जो बाबा इतनी आजी करे ना, ये जुमला वही जिसकी कबूल होती है ये जुमला वही बोल सकता है, जिसकी मंजूर हो जाती है इस तरह की बातें वही किया करता है। कहा मैं इतने खुशू और खुजू को इकट्ठा करके जब रब के हुजूर पेशानी सजदे में रखता हूँ तो हज़रत हातिम असम फरमाते फिर मुझे नहीं पता कि मेरा रब कबूल भी फरमाता है कि नहीं फरमाता। तेरा काम है नमाज पढ़ता जा, कबूल करना मालिक का काम है। और हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। हमारी नमाजें असल नहीं नकल हैं, असल तो महबूब की थी, हमारी नकल हैं। और मज़े की बात है अगर नकल बामुताबिक असल हो जाए ना तो अथॉरिटी असल वाली रखती है। अगर नकल, ये जितनी भी दस्तावेज़ात सरकारी होती हैं लिखा क्या होता है उस पर नकल बामुताबिक असल, तो नकल बामुताबिक असल हो जाए तो नकल की भी अथॉरिटी और पावर उतनी ही होती है जो असल की होती है। फरमाया असल नमाज तो मोहम्मद अरबी की है, तेरी नकल है। अगर तू अपनी नकल को बामुताबिक असल कर लेना तो फिर फायदा ये होगा तू सजदे से सर बाद में उठाएगा, अल्लाह गुनाहों की बख्शिश पहले फरमा के रख देगा। इसीलिए हुजूर ने फरमाया हर नमाज दूसरी नमाज के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बाअदब खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी और नमा